بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، سفید سنگ مرمر سے بنا یہ لائٹ ہاؤس 280 سے 270 قبل مسیح کے دوران بنایا گیا تھا۔ جس وقت یہ لائٹ ہاؤس بنایا گیا اس وقت مصر میں بادشاہ بطلیموس دوم کا دور تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ آنے والے جہاز کسی چٹان وغیرہ سے نہ ٹکرا جائیں۔ یہ سب سے پہلا اور بڑا روشنی کا مینار تھا جس کی اونچائی 500 فٹ کے قریب تھی۔ اس میں موجود لائٹیں اتنی تیز تھیں کہ وہ سمندر سے 56 کلومیٹر سے 36 کلومیٹر تک پھیل جاتی تھیں۔ اس لائٹ ہاؤس کا ڈیزائن یونانی ماہر تعمیرات سسٹرانوس نے بنایا تھا۔ بعض اندازوں کے مطابق اس کی بلندی 440 فٹ تک تھی۔ اس کا نچلا حصہ چوکور تھا، درمیان کا حصہ ہشت پہلو اور اوپر کا حصہ گول تھا۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ یہ لائٹ ہاؤس 8 یا 4 میناروں کی شکل میں بنایا گیا تھا۔ سب سے بڑا ٹاور سب سے نیچے رکھا گیا اور اس کے اوپر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا ٹاور نصب کیا گیا تھا اور اس طرح پورا لائٹ ہاؤس مکمل کیا گیا تھا۔ لائٹ ہاؤس کے آخری سرے پر تانبے کا بنا دہکتے انگارے رکھنے کا ایک بہت بڑا طباق تھا۔ اس طباق کے اندر دن رات آگ جلتی رہتی تھی۔ اس جلملاتے چراغ کو بحیرہ روم میں سفر کرنے والے بحری جہاز 40 کلومیٹر دور سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ اسکندریہ کے اس مشہور لائٹ ہاؤس کے بارے میں مختلف باتیں مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی چوٹی پر ایک آئینہ نصب تھا جس میں ان تمام واقعات کو دیکھا جا سکتا تھا جو بحر روم کے مشرقی سرے پر واقع شہر قسطنطنیہ میں ہوتے تھے۔ اس آئینے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس آئینہ کو ایک جلتے ہوئے شیشے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اگر کسی بحری جہاز سے اسکندریہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی جاتی تو سورج کی جلتی ہوئی شعاؤں کو اس آئینے کے ذریعے جہاز کی طرف اس طرح منعکس کیا جاتا کہ وہ جل کر راکھ ہو جاتا تھا۔ تمام مبالغہ آرائی کے باوجود یہ لائٹ ہاؤس اس قابل تھا کہ اسے زمانہ قدیم کے عجائبات میں شمار کیا جا سکے۔ بحر روم میں یہ پہلا لائٹ ہاؤس نہیں تھا لیکن یہ سب سے بڑا اور غیر معمولی ضرور تھا۔ اسکندریہ کا یہ روشن مینار تقریباً 900 سال تک بحر روم میں سفر کرنے والے جہازوں کی رہنمائی کرتا رہا، حتیٰ کہ عربوں نے اسکندریہ پر قبضہ کر لیا اور لائٹ ہاؤس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے قسطنطنیہ کا بادشاہ نہیں چاہتا تھا کہ مسلمان بحری جہازوں کی مدد سے تجارت کو فروغ دیں۔ شاہ قسطنطنیہ نے ایک منصوبہ بنایا اور اپنا ایک جاسوس خلیفہ الولید کے پاس بھیجا۔ اس جاسوس نے خلیفہ کو یہ یقین دلایا کہ اس لائٹ ہاؤس کے نیچے قیمتی خزانہ چھپا ہوا ہے۔ خلیفہ نے خزانے کی تلاش کے لیے اس سے توڑنے کا حکم دیا۔ جب یہ لائٹ ہاؤس آدھے سے زیادہ ٹوٹ چکا تب خلیفہ کو احساس ہوا کہ اس کے ساتھ تو بہت بڑا دھوکہ کیا گیا ہے، مگر اس وقت تک بڑا آئینہ گر کر ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ لائٹ ہاؤس کے جو تھوڑے بہت حصے بچے تھے وہ 1375 عیسوی میں اسکندریہ میں آنے والے ایک زلزلہ میں تباہ ہو گئے۔ اب اس بندرگاہ پر سفید سنگ مرمر کے چند ٹکڑے ہی باقی بچے ہیں۔